مہینہ تو بالکل قریب ہے، وہ موسم بہار آ رہا ہے، وہ نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، وہ بہاروں کا موسم آ رہا ہے، وہ سب سے بڑا مہینہ آ رہا ہے، وہ سب سے عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ ارے جس کی پہلی رات ایسی ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے۔ جس کو نگاہ رحمت سے دیکھ لیتا ہے اس کو بخش دیتا ہے، جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے کسی غیرت مند مہمان کی قدر کی جاتی، جیسے غیرت مند مہمان بہت دن تک کسی میزبان کے گھر نہیں رکتا۔ میرے جوانوں کی خاص توجہ، جیسے غیرت مند مہمان بہت زیادہ دن تک کسی میزبان کے گھر نہیں رکتا، ایسے جوانی بھی بڑی باغیرت ہے، جب آتی ہے تو بہت نہیں رکتی۔ 16 سال میں آتی ہے اور 40 سے 50 سال میں چلی جاتی۔ فرمایا بزرگوں نے جیسے مہمان کی قدر کرتے ہو ویسے جوانی کی قدر کرو، جیسے اچھے مہمان کی عزت کرتے ہو ویسے اپنی جوانی کی قدر کر لو، چلی جائے گی جوانی۔ بڑھاپے میں سوائے رونے کے کچھ نہیں ہوگا، اور یاد رکھنا جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں بڑھاپا بہت دردناک ہوتا۔ یہ جو تارے گن گن کے آپ نے یہ محاورہ سنا ہے نا کہ تارے گننا، بڑھاپے میں تارے گنتے مجرم لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اوقات اور حیثیت نہیں دیتے۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے اپنے مریدوں کے ساتھ ایک مارکیٹ میں آپ جا رہے تھے، بازار میں دیکھا ایک بڈھا جو جوانی میں بہت مالدار تھا، بڑھاپے میں بھیک مانگ رہا تھا، لیکن لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دے رہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا بہت اچھا چلتا تھا حضرت ہمارا، پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا، بہت برا ہو گیا۔ اپنی رات پر غور کرو، کوئی رات کیسے گزاری تھی اور کہاں گزاری تھی رات؟ بستر پہ کیا کیا تھا، لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ عزت گئی، کاروبار گیا، برکت گئی، سکون گیا، چین گیا، راحت گئی، تو کس نے کیا کر دیا یہ بات کی بات ہے، تم نے کیا کیا پہلے وہ سوچو، ہم نے کیا کیا پہلے وہ سوچو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جوانی میں جب دولت مند تھے تو کیا کیا نہیں کرتے تھے، ذرا سوچو تو صحیح، اس پہ بھی تو توبہ کر لو۔ جادو اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا گناہ نقصان کرتا ہے، اس لیے کہ جادو کا علاج تو ہے مگر گناہ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جادو سے تو کوئی آپ کو عامل بچا سکتا ہے، لیکن گناہ اگر کر کے اللہ نے سزا دی ہے تمہارے گناہوں کی تو کوئی عامل بھی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ آج تو سب اسی میں ڈوبے، کس نے کیا کر دیا کہ ارے ہم نے کیا کیا وہ سوچو۔ جب دولت ملی تھی، عزت ملی تھی، جوانی ملی تھی تو پانی میں آگ لگا رہے تھے، اپنی حیثیت بھول گئے تھے اپنی، اور آج بھی کچھ لوگ اپنی حیثیت بھولے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنی اوقات بھولے ہوئے ہیں۔ جوانی میں لوگ جاتے ہیں معاذ اللہ، شہروں کے نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے شہروں تک جاتے ہیں، سمندر کے کناروں پر جاتے ہیں، ہندوستان سے باہر کا سفر کرتے ہیں صرف زنا کے لیے، صرف شراب کے لیے، عورتوں سے قربت کے لیے۔ اور ذرا دیکھ لو ان پیاروں کو کہ جب دولت آ جاتی ہے تو علماء سب نہیں ایسے، لیکن زیادہ تر لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں، ایک بیوی نہیں پھر چلتی، پھر کسی سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، پھر کئی لوگوں سے ناجائز تعلقات۔ سن لو اللہ کے بندو، سن لو، بہت دن تک کے کسی کی جوانی نہ رہی ہے نہ رہے گی، اور کسی کے اچھے دن بھی بہت دن تک نہیں رہتے۔ اچھے دن انہی کے رہتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ عطا کریں گے۔ تو زنا کرنے والے شکر کر رہے ہیں،
ہیں, شراب پینے والے شکر کر رہے ہیں, جوا کھیلنے والے شکر کر رہے ہیں, تاش کے پتے کھیلنے والے توبہ کر لو توبہ, ورنہ زوال آئے گا. ہر عروج کو زوال ہے. حضور سیدی محدث اعظمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہر کمال را زوالو, ہر کمال را زوال, ہر عروج کو کمال ہے اور ہر زوال, ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے. عروج بھی زوال پر ہوتا ہے, زوال بھی عروج پر ہوتا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے ہر کمال را زوالو, ہر زوال را کمال. یک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال, ایک طریقے پر نہیں رہتا دنیا کی کیفیت. اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے. گندگی نہ دیکھو, گندگی نہ سنو. کانوں میں ایئر فون, ایئر فون کس لیے خریدا ہے؟ اسی نیت سے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگ نعت بھی سنتے ہوں گے, کچھ لوگ بیانات بھی سنتے ہوں گے, لیکن زیادہ تر لوگ کیوں خریدا ہے؟ اتنا گندا سننا ہے کہ بیوی کو بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے, اتنا گندا سننا ہے کہ بچوں کو بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے. ارے جو حضرت سلیمان کو چونٹی کی آواز سنا دیتا ہے, کیا وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں سن رہا ہے؟ وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور پھر وہ سزا نہیں دے گا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا, وہ تو تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے. اللہ کے بندو گڑ گڑا لو اس کی بارگاہ میں, رو لو اس کی بارگاہ میں, تڑپ جاؤ اس کی بارگاہ میں, منا لو اس کو. اور رمضان المبارک کا مہینہ تو بالکل قریب ہے. وہ موسم بہار آ رہا ہے, وہ نیکیوں کا موسم آ رہا ہے, وہ بہاروں کا موسم آ رہا ہے, وہ سب سے بڑا مہینہ آ رہا ہے, وہ سب سے عظیم مہینہ آ رہا ہے. ارے جس کی پہلی رات ایسی ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں, رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے. جس کو نگاہ رحمت سے دیکھ لیتا ہے اس کو بخش دیتا ہے, جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. اور یہ پہلی رات میں ہوتا ہے یہ کام. یہ بات پہلی رات میں, پہلی رمضان شریف کو اللہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے. رو رو کر کے عرض کر دو, اے مولا اس رمضان میں جن جن کو تو کرم کی نظر سے دیکھے ہمیں بھی دیکھ لے, ہم پر بھی نگاہ کرم کر دے. میرے بھائیو, آپ سب کی نظر چاہتے ہو, خدا کی نگاہ کرم تو مانگ لو, وہ کرم کر دے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا. جس کی نگاہ کرم کے سب محتاج ہے اس کی نگاہ کرم مانگ لو. توبہ کرو, گڑ گڑاؤ. تو فرما عرض کیا یا رسول اللہ, یہ وہ سنتے تھے اور دیکھتے تھے, اللہ نے جو حرام کیا ان لوگوں پہ حرام کیا تھا. اور یہ بات بیچ میں آئی نا, یہ حرام دیکھنے اور حرام سننے سے زنا اور بدکاری عام ہو رہی. اور زنا کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر, لوگ توبہ نہیں کرتے. زنا کے بارے میں ایک بہت بڑے صوفی کا قول میں نے پڑھا, لرز کے. صوفیہ فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے اور سچی توبہ نہیں کرتا. سچی توبہ کا مطلب, سچی توبہ یہ کہ اگر معاذ اللہ کبھی برائی ہو گئی, صدق دل سے کہا کہ اب نہیں کرنا, اللہ معاف کر دے, اور دوبارہ پھر اس راستے کبھی نہیں جاتا, یہ سچی توبہ. ورنہ استغفار کرنے والے تو پھر بہت کچھ کرتے ہیں, استغفر اللہ بھی کہتے, کرتے بھی جاتے ہیں. یہ مذاق نہ کرو. تو صوفیہ فرماتے جو زنا کرتے ہیں اور سچی توبہ نہیں کرتے, اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑی لولی اور عیبی اولاد پیدا کرتا ہے. لنگڑی لولی عیبی اولاد اللہ ان کی نسل میں, یہ سزا دیتی ہے قدرت زانیوں کو. اب کسی گھر میں لنگڑی لولی اولاد دیکھ کر اس پہ شک نہیں کرنا. کچھ لوگوں کو بطور سزا دیتی ہے لنگڑی لولی اولاد, اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان دیا جاتا ہے. تو امتحان کے طور پہ کس کو دیا, سزا کے طور پہ کس کو دیا, یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. جیسے بیمار تو حضرت ایوب بھی ہوئے تھے, اور بیمار تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں. تو کیا معاذ اللہ دونوں کا معاملہ سملر نہیں ہے؟ حضرت ایوب محبوب تھے, ان کو بطور امتحان بیماری دی, اور دشمنوں کو بطور سزا بیماری دی جاتی ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں زانیوں کے گھر میں عیبی لنگڑی لولی صدمے والی اولاد دی جاتی ہے. اور پھر جو لوگ مردوں کے ساتھ, آج یہ گناہ خاص طور پہ لڑکوں میں زیادہ پھیل رہا ہے, چھوٹی عمر کے لڑکوں میں گندی فلم کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدی کرتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں. یہ اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ بدی کرنے والا, یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدی کرنے والا جب مرتا ہے تو وہ اس کی قبر میں نہیں رہ سکتا, بلکہ کچھ فرشتے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جو چونچ والے ہیں, پرندوں کی چونچ کی شکل والے ہیں, اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے
کہ جب یہ لوتی مرے، بدکاری کرنے والے مرے، تو ان کو قبر سے نکال کر اٹھائیں اور اٹھا کر لے جا کر وہاں پھینک دیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. یعنی کہ جہاں قوم لوط پہ پتھر برسے تھے، آج کا لوتی بھی وہی پہنچایا جائے گا. اور بلکہ بزرگوں نے لکھا کتابوں میں کہ جانور بھی نر کے ساتھ بدی نہیں کرتا سوائے سور کے. روک دوں؟ نہیں 5 منٹ کا کر کے اچھا دستار ہوگی پھر اچھا ہے 5-10 منٹ. ٹھیک ہاں سر نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک. 5 منٹ